جو لیکشنری کے مطابق یا لیٹرجی کے مطابق چلتے ہیں، چرچ کے اندر جو کلر ہے وہ گرین ہو جائے گا. جس طرح پادری صاحب کا یہ سٹول ہے، یہ اب ریڈ ہے، خاص موقع ہے. اس کے بعد یہ ایک لمبے عرصے تک، کرسمس سے پہلے تک یہ گرین رہے گا. اور جب کرسمس کے نزدیک دنوں کے جب ایڈونٹ شروع ہو جائے گا تو پھر پرپل کلر شروع ہو جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ کوئی خاص بات ہے جس سے تبدیلی آئے گا. سو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خدا کے روح القدس کے لیے زوردار تعلیم اسے ویلکم کریں آپ کے دنیا اور کہیں خدا پاک کی تیرا شکر ہے. سب کہیں اتنی شکر گزاری ہے بس دل میں، خدا پاک تیرا شکر ہے. اب چونکہ ٹرینٹی سنڈے ہم کہیں خدا سالوس تیرا شکر ہو، خدا سالوس تیرا شکر ہو، خدا باپ بیٹے پاک روح تیرا شکر ہو. اب سمجھ آگئی، یاد رہے گا اب آپ کو کہ عید پینتیکوست کے بعد کا جو اتوار ہوتا ہے ہمیشہ وہ ٹرینٹی سنڈے یا تثلیث کا اتوار منایا جاتا ہے، کیونکہ مسیحی ایمان دوسرے لوگوں کے ایمان سے مختلف ہے. ہم دوسرے لوگوں کی طرح اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے جو ریاضی کا ایک ہے، جو بالکل ایک ہے. ہم اس واحد خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو اپنے اندر کثرت رکھتا ہے، جو اپنے اندر کثرت رکھتا ہے. آئیے کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں ہماری آج کی تلاوت. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، یوحنا دی انجیل اور تیسرا باب دی پہلی آیت کو لے کے 17ویں آیت دے آخر تک پڑھا گے. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا تیسرا باب، اس کی پہلی 17 آیات. آئیے ہم انجیل کی تعظیم میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. انجیل مقدس میں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو مجھے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو
बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। आइए हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद आसमानी खुदा, तेरे रूहुल कुदस की रहनुमाई चाहते हैं। ऐ खुदा पाक रूह, तेरी शुक्रगुजारी हो, तू हमारे दरमियान मौजूद है। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमारा उस्ताद हो। हम तेरी मदद के बगैर तुझे ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं। आसमानी खुदा, तो रहम कर और हमें समझ दे, ताकि हम तेरी मदद से इस कलाम को समझें, तेरी मामूरी को, तेरी दानिश को हासिल करें और दुनिया के सामने नजात का पैगाम रख सकें। खुदा यीशु मसीह, हम तेरे कदूस और कादर नाम के वसीले से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का, अपनी खिदमत का आगाज किया, तो क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? किन अल्फाज से पैगाम का आगाज किया? कोई बता सकता है? किया क्या यीशु मसीह ने? तौबा करो। शाबाश। क्या कहा जी? आगे फिक्रा पूरा करें, आयत पूरी करें। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों का चुनाव शुरू किया, शागिर्दों को चुनना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। और फिर जब हम यूहन्ना की इंजील के तीसरे बाब के अंदर आते हैं, पहुंचते हैं, तो यहां खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो कट्टर यहूदी है, जो शरीयत का उस्ताद है, जो शरीयत सिखाने वाला है। उससे बात कर रहे हैं जिसका नाम निकोदेमस है। क्या नाम है जी? निकोदेमस। और यहां खुदावंद यीशु मसीह पहली बार रूहुल कुदस के बारे में बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमस को सिखा रहे हैं कि रूहुल कुदस किस तरह तुम्हारी मदद करता है, रूहुल कुदस किस तरह तुम्हारा मददगार होता है, किस तरह वो तुम्हें नई जिंदगी देता है। याद रखें, आज जब हम ईद तस्लीस यानी तस्लीस का इतवार मना रहे हैं, तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस अपने जौहर में, अपनी जात में एक हैं। और वो जो कुछ करते हैं वो बाहमी रफाकत से करते हैं। जो कुछ वो करते हैं उनके उस काम के अंदर खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस में इख्तलाफ नहीं पाया जाता, बल्कि इत्तफाक होता है। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तख्लीक का काम किया खुदा ने, तो उस तख्लीक के काम के अंदर भी, तख्लीक के काम के अंदर भी हमें खुदाए सालूस काम करता हुआ नजर आता है। खुदा मौजूद है, उसका रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता है और कलमा खुदा के अंदर, खुदा की जात के अंदर मौजूद है। और फिर उस कलमे के वसीले से खुदा ने, उस कलाम के वसीले से खुदा ने कायनात को खलक किया। वो कलमा ये था, खुदा ने कहा। वो जो कहा है, उसका जो बोलना है, उसका जो कलाम करना है, वो क्या है? कलमा, जो मुजस्सम होकर यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में आया। जिस तरह तख्लीक में, कायनात की तख्लीक में खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुदस साथ हैं। जब इंसान को खलक किया तो वहां भी खुदा सालूस हमें नजर आता है। पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है, आओ हम इंसान को
کیا لکھا ہے؟ خدا کہتا ہے آؤ ہم، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بناؤں گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم انسان کو، ہم یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اس کو خلق کیا، تخلیق کیا، زندگی بخشی۔ اب جب انسان کے گناہ کے باعث، نافرمانی کے باعث کائنات کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، خدا اور انسان کے رشتے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، انسان کی ذات کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، تو پھر خدا جانتا ہے کہ اب انسان کو نیو کریشن بننے کی ضرورت ہے، نئی مخلوق بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پہلے خدا نے مخلوق بنائی، پہلے جیسے انسان کو خلق کیا تھا، انسان اب ویسا نہیں رہا۔ اب اس کو واپس اس صورت میں لانے کے لیے اس کو دوبارہ خلق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو دوبارہ سے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح نہیں جس طرح خدا نے آدم کو پیدا کیا تھا، لیکن یہاں عمل سیم ہے، جس طرح وہاں خدا باپ بیٹا روح القدس کام کرتا ہے، اسی طرح انسان کو نجات دے کر اسے توبہ کی طرف مائل کر کے اور اس کو نئے سرے سے پیدا کر کے خدا ثالوث اسے ایک نیا مخلوق بناتا ہے، اور اس نئے مخلوق کو بنانے میں خدا باپ اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، جس طرح خدا نے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا۔ اب خدا کیا کرتا ہے؟ محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس محبت میں وہ کیا بخشتا ہے؟ اپنا بیٹا، یعنی خدا بیٹا، خدا باپ اپنا بیٹا، خدا بیٹا بخشتا ہے، اور خدا بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ صلیب پر لٹکایا جاتا ہے، وہ صلیب کا کام پورا کرتا ہے تاکہ انسان کے گناہ کی سزا خود برداشت کرے، اور خدا باپ کے جو عدل کا تقاضا ہے وہ اپنی ذات کے اندر پورا کرے، وہ جو ساری شریعت ہے یسوع مسیح سے اپنی ذات کے اندر پورا کرے، اور پھر پورا کرنے کے بعد خدا روح القدس انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے، جو انسان کو قائل کرتا ہے، جو انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ جب وہ کلام کو سنتا ہے، خدا کی محبت کو سنتا ہے، اس کے بیان کو جانتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کے لیے کیا کیا، تو خدا روح القدس ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انسان توبہ کرے، اپنے گناہ کا اقرار کرے اور خدا کی رفاقت میں بحال ہو جائے۔ تو یہاں بھی اس نیو کریشن کے اندر نئے مخلوق کو بنانے کے لیے ہمیں خدا ثالوث نظر آتا ہے، صرف خدا روح القدس یا صرف خدا بیٹا یا خدا باپ نظر نہیں آتا، بلکہ خدا، پورا خدا انسان سے محبت کرتا ہے، اور وہ انسان کو خلق کرتے ہوئے بھی خدا ثالوث ہے، اور انسان کو نجات دے کر نیا بناتے ہوئے بھی خدا ثالوث ہے۔ سو ہم ان کو کبھی الگ الگ نہیں کر سکتے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس خدا میں سے خدا باپ کو الگ کر دیں، بیٹے کو الگ کر دیں یا روح القدس کو الگ کر دیں، تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر ایک ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، خدا یہ سمجھیے سکھا رہے ہیں نیکودیمس کو کہ خدا کی مرضی کے مطابق خدا کے منصوبے کو جاننا اور خدا کی مرضی پر چلنا یہ انسان کی عقل کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم خدا ثالوث کو اپنی عقل سے سمجھیں، دنیا کے منطق سے سمجھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا انسان کی عقل سے ماورا ہے، خدا انسان کی عقل سے باہر ہے، بالاتر ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔
وہی تثلیث پر ایمان لاتا ہے جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مان لیتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے خدا کا روح اس کے اندر موجود ہے، خدا کا روح اس کے اندر کام کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نیکودیمس کو کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اب جو نیکودیمس ہے شریعت کا استاد ہے، شریعت کا عالم ہے، اب وہ شریعت سے، منطق سے، جسمانی سوچ سے سوچتا اور کہتا ہے ہاں خداوند یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی شخص بوڑھا ہو کر واپس اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا اور پھر پیدا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو جسم ہے، جو جسمانی ہے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے، جسمانی سوچ رکھتا ہے اور وہ تیری طرح سوچتا ہے۔ تو بالکل جسمانی سوچ رہا ہے کہ انسان صرف ماں کے پیٹ ہی سے پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ کیا آدم ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوا تھا؟ آدم کو خدا نے مٹی سے خلق کیا اور مٹی سے بنانے کے بعد اس کے نتنوں میں زندگی کا دم ٹھونکا اور وہ جیتی جان ہو گئے۔ یسوع مسیح سے سکھا رہے ہیں کہ تخلیق اور نئی تخلیق یعنی مخلوق بنانا اور نیا مخلوق بنانا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ کر سکتا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اس لیے اگر تو میرے پاس آیا ہے، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں، تو پھر تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا۔ نیکودیمس بہت بڑا عالم تھا، وہ سنہیڈرن کا ممبر تھا۔ سنہیڈرن یہودیوں کی وہ جماعت تھی جو 70 لوگوں پر مشتمل تھی، ایک بڑی کمیٹی تھی، ایک کونسل تھی ان کی جو بڑے بڑے فیصلے کرتی تھی شرع کے۔ اب یہ شخص دن میں ملنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رات میں ملنے کے لیے آیا، کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں دن میں جاؤں گا یسوع سے ملنے کے لیے تو لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ یسوع سے ملنے جا رہے ہیں، ہم تو اس کے خلاف ہیں، ہم تو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں سچائی سے ملنے کے لیے، سچائی کو دریافت کرنے کے لیے آپ تب تک تیار نہیں ہوں گے جب تک آپ دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب تک آپ دنیا اور دنیا کی پرواہ کریں گے، دنیا اور دنیا کی باتیں سنیں گے، آپ خدا کی بادشاہی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ دنیا کے تانوں سے ڈریں گے، جب تک آپ دنیا کی باتوں سے ڈریں گے، تب تک آپ سچائی کو دیکھ نہیں سکتے، تب تک آپ سچائی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب وہ چھپ کر آیا، خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں بنے گی، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے تجھے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ تو کیا تھا اور مجھ سے ملنے کے بعد تو کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کبھی کبھی لوگ اندر سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے اندر سے وہ ابلیس اور اس کے قبضے سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی سوسائٹی کے ڈر سے اعلان کرنا نہیں چاہتے، وہ بتانا نہیں چاہتے کہ میں اس کو چھوڑنا، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ لے ہم لوگ کے بنا آخر گئے لے تو نما سادھو ہو گیا بھائی، ساری زندگی ساڑھے نال بہ کے تو پیڑ کرتا رہے ہیں، تے آج تو سادھو ہو گیا، آج تو پادری ہو گئے ہیں، آج تو توبہ کر لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے توبہ کر چکا ہے، اندر سے وہ قائل ہے، لیکن اس کے ذہن پہ ایک خوف ہے، کس کا؟ لوگوں کا۔ اب یاد رکھیں کہ جب ہم ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر انسان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بائبل کہتی ہے کہ ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، نہ بیٹا باپ کا بوجھ برداشت کرے گا اور نہ بیٹا باپ کا، نہ کوئی دوست کسی کے کام آئے گا، وہاں ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا۔ مت سوچیں لوگوں کی باتوں کو، جب روح القدس آپ کو قائل کرتا ہے، جب روح القدس آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جب روح القدس آپ کو خدا کی طرف لاتا ہے، تو خدا کی سنیں، لوگوں کی سننا چھوڑ دیں، اور جب تک آپ لوگوں کی سننا نہیں چھوڑیں گے تب تک روح القدس آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ روح القدس آپ کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے،
اور تبدیلی وہ جو نظر آئے، تبدیلی وہ جو نظر آئے۔ میں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو ایک دن آئے تو انہوں نے شیو پوری کلین شیو کی ہوئی تھی، تو لڑکوں نے پوچھا سر جی ایک دم نہ چینج تو چاہیے نہیں، پہلے شیو تھوڑی چھوٹی کرا دے، مشین مروا دے، وہ بعد پھر ریزر لا دے۔ انہوں نے کہا بیٹے تبدیلی وہ جڑی نظر آئے، جڑی نظر ہی نہ آئے وہ کالی تبدیلی ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی چھوٹی کرا کے اپنے دل کو تسلی دے لینا۔ اسی کدی کدی اپنے دل کو تسلی دیتے رہنے ہیں کہ اچھا چلو پہلو اینج کر لیں، پھر اینج کر لیں، پھر اینج کر لیں، خیر پھر لوگوں کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ خدا کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر تبدیلی آنی ہے تو فوراً آنی ہے۔ اسی وقت جب خدا کا روح ہمیں قائل کرتا ہے، ہماری سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح نیکودیمس کو کہتے ہیں آج سے جسمانی سوچ رکھنا چھوڑ دے، آج سے جسمانی لوگوں کی طرح سوچنا چھوڑ دے۔ اگر روحانی سوچ، اگر تجھے روح نے قائل کاری دیا، اگر تجھے بتا دیا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، کیونکہ اس کا بیان بڑا جاندار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ جو معجزے تو کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا اگر خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس کا مطلب وہ ایمان لے آیا ہے، لیکن لوگوں سے ڈرتا ڈرتا رات کو آیا ہے۔ یسوع جی کہتے ہیں ایسے بات نہیں بنے گی، اقرار کرنا پڑے گا، ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ اب یہ نیکودیمس جو ہے یہ اپنی ساری زندگی یسوع مسیح کی جو خدمت ہے 3 سال کی، اس کے اندر یہ خفیہ طور پر یسوع مسیح کا شاگرد رہا۔ اس نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں۔ یسوع مسیح کو مان گیا، اس کے کلام کی قدرت سے اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، لیکن اس نے اقرار نہیں کیا، لوگوں کو بتایا نہیں۔ لیکن ایک وقت آیا جب روح نے اس کو مجبور کیا کہ یہ اقرار کرے۔ کون سا وقت تھا؟ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا تو پھر اس کی محبت نے اس کے اندر ابال مارا۔ جب یسوع مسیح کی باڈی صلیب سے اتارنی تھی تو نیکودیمس اور یوسف پلاطس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی باڈی چاہیے۔ نارملی جو صلیب پہ لٹکائے جاتے تھے ان کی باڈی نہیں اتاری جاتی تھی، ان کو دفن نہیں کیا جاتا تھا۔ یسوع مسیح کی موت اس لیے بھی یونیک ہے، اس لیے بھی الگ ہے، کیونکہ وہ مصلوب بھی ہوا اور وہ عزت دار لوگوں کی طرح قبر میں بھی رکھا گیا، وہ دفنایا بھی گیا اور امیر شخص کی قبر میں رکھا گیا۔ اب یسوع مسیح کے بدن پہ جو مسالہ لگانا تھا اس کا وزن تقریباً 50 کلو سے لے کر 70 کلو کے قریب ہوتا تھا۔ یہ سارے مسالے باڈی کے اوپر لگانے کے لیے ہوتے تھے، لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کر سکتے تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ اب یہ امیر شخص تھا تو یہ وہ سارا وزن اپنے سر پہ اٹھا کے لایا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص واقعی خدا کا بیٹا ہے، یہ واقعی دنیا کے لیے نجات لے کے آیا ہے، یہ واقعی خدا کی محبت کو ظاہر کر رہا ہے، تو پھر چپ نہ رہ سکا، پھر خاموش نہ رہ سکا، پھر وہ بھاری وزن سر پہ اٹھا کے لایا اور کہا کہ میں اس کے دفن کا انتظام کروں گا، کیونکہ روح القدس اس کی زندگی میں کام کر چکا تھا، روح القدس نے اسے تبدیل کر دیا تھا۔ اب اس کی سوچ جسمانی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ روح القدس سے معمور ہو کر سوچ رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر مرا ہے، وہ ساری دنیا کے لیے مرا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں وہ میرے لیے مرا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی یہی باتیں اس کی زندگی میں اثر کر گئیں، اور ہمیں کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس عبادت میں، کس خدا کے خادم کے وسیلے سے کلام کا کون سا حصہ اور کون سی آیت ہمارے دل اور دماغ پر اتنا گہرا اثر کرتی ہے کہ ہماری زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عبادات میں جانا نہ چھوڑیں، خدا کے گھر میں آنا کبھی نہ چھوڑیں، خدا کے خادموں سے ملنا، ان سے بات کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ چھوڑ دیں گے
تو ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ بائبل میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر ہم کلام نہیں سنیں گے تو ایمان کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس نے یسوع مسیح کی باتیں سنی، اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، روح القدس نے اسے قائل کیا اور یہ آخرکار خدا کی بادشاہی کا وارث ٹھہرا۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے، ماں کے پیٹ سے ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ اب جی یاد رکھیں، اس سے مراد محض بپتسمے کا استثناء نہیں ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے محض بپتسمے کا استثناء نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مراد یہ ہے، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اس سے مراد سمپل یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں بپتسمہ لیا ہوا ہے تو وہ بیکار ہیں، آپ کو نئے سرے سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اس سے مراد نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ پانی از آؤٹر سائن، یہ سمپل کیا ہے؟ ایک ظاہری نشان ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم پانی کے وسیلے سے دھوئے جاتے ہیں تو ہمارے گناہ دھلتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ہم یسوع مسیح کی موت میں اس کے ساتھ مر جاتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب پانی ہمارے گناہ دھو سکتا ہے؟ نہیں۔ گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہ دھوتا ہے۔ لیکن جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں پانی کے وسیلے سے تو یہ ایک اعلان ہے۔ کیا ہے جی؟ اعلان ہے، ڈیکلریشن ہے، لوگوں کے سامنے یہ ایک اونچی آواز میں بیان کیا جاتا ہے کہ آج سے میں پرانی انسانیت کو چھوڑ رہا ہوں، آج سے میں ایک نیا مخلوق بن رہا ہوں۔ اور جب کوئی نیا مخلوق بن جاتا ہے تو پھر اسے روح کی ہدایت سے چلنا پڑے گا۔ کیسے چلنا پڑے گا؟ روح کی ہدایت سے۔ یسوع مسیح اسی لیے کہتے ہیں کہ تم پانی کو تو دیکھ سکتے ہو، پانی سے تم پیدا ہو جاؤ گے، جس طرح یوحنا پانی سے بپتسمہ دیتا ہے، لیکن روح میں چلنا بڑا ضروری ہے۔ میں بہت دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ محض بپتسمہ لے لینا ضروری اور اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے روح کی ہدایت سے چلنا۔ ہم 1 2 3 4 5 بار بھی بپتسمہ لے لیں، 10 خدا کے خادموں سے بپتسمہ لے لیں، اگر روح کی ہدایت سے نہیں چلیں گے اس کا کیا فائدہ؟ کہ ہے کوئی فائدہ؟ ہے فائدہ؟ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک ہم روح کی ہدایت سے نہیں چلتے، اور روح کی ہدایت سے چلنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بپتسمہ لیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا کس نے پیدا کیا ہمیں، کہ پتا تھا کسی کو؟ جب پیدا ہوئے تو پتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا ماں باپ کون ہے۔ کیسے پتا چلا؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بتایا، سکھایا۔ بچہ کبھی خود سے ماما بابا نہیں کہتا، ماں جس کو اشارہ کر کے کہتی ہے نا کہو اس کو بابا، ماں سکھاتی ہے نا کہو بابا ماما، تو بچہ وہی بولنا شروع ہوتا ہے۔ بچہ بڑا تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے۔ اگر ہم ماں باپ کی تعلیم پر، ماں باپ کے وسیلے سے دی گئی تعلیم پر ایمان رکھ کے آج تک اس بات پہ قائم ہے نا جی کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، تو پھر ہمیں ماں باپ کے وسیلے سے جو مسیحی تعلیم ملتی ہے، ان کے وسیلے سے جو بپتسمہ ہمیں دلایا جاتا ہے، ہمیں اس پر بھی قائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب باپ کی باری آتی ہے، ماں باپ کی، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے بتایا کہ وہ میرے ماں باپ ہیں۔ بپتسمے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو آپ کو تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ مسیح کون ہے، ہمیں تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ کس نے بتایا؟ والدین۔ وہ چرچ میں لے کے گئے، انہوں نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا، انہوں نے آپ کو مسیحی تعلیم دی، انہوں نے آپ کو سنڈے اسکول بھیجا،
آپ کو چرچ لے کے آئے، آپ کو بتایا کہ آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، آپ کے گناہ اس بپتسمے کے وسیلے سے جو خدا باپ بیٹے روح القدس کے وسیلے سے آپ کو دیا گیا ہے معاف ہیں، اور آئندہ آپ کو روح القدس کی ہدایت سے چلنا ہے۔ اب وہ جو پانی کے وسیلے سے پیدا ہونا تھا ہو چکے، اب روح میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے، روحانی طور پر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں کلیسیاؤں کے اندر پانی سے تو پیدائش ہو جاتی ہے، پر روح سے پیدائش نہیں ہوتی۔ جو ضروری چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بپتسمہ کری آؤ، نمبر بدائی جاؤ، ساڑھے گرجے دے اتنے ممبر ہو گئے، ساڑھے اتنے ممبر ہو گئے۔ وہ ممبرز روح میں کہاں تک چل رہے ہیں، وہ ممبر خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، وہ ممبرز روح کی کتنی ہدایت سے چلتے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ خدا ہمارے معیار کو دیکھتا ہے، ہمارے ایمان کے معیار کو، ہمارے روحانی معیار کو پرکھتا ہے۔ خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ تم ہوا کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، ہوا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن محسوس کر سکتے ہو کہ کہاں سے ہوا چل رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں کو جا رہی ہے۔ اور یہ جو ہوا ہے وہ روح القدس کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو روح القدس ہے یہ قدرت رکھتا ہے، باپ اور بیٹے سے صادر ہوتا ہے، اور یہی روح القدس ہے جو انسان کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے، جو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ یہ وہی روح ہے جسے لکھا ہے حزقیل کے 37ویں باب کے اندر، خدا نے نبی سے کہا کہ روح سے کہہ، ہوا سے کہہ کہ وہ ان ہڈیوں کے اوپر جسم یعنی گوشت اور نسیں چڑھائے، اور نبی نے کہا کہ ہوا اے دم ان ہڈیوں پر کام کر، تو اس دم نے، اس روح نے کام کرنا شروع کیا، اور اس نے دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے ہڈیوں پر گوشت اور نسیں چڑھی، اور پھر کوشش ہوئی اور وہ ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھی وہ زندہ ہو گئیں، وہ انسانوں کی صورت میں کھڑی ہو گئیں۔ روح القدس جب آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، یاد رکھیں آپ کتنے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کتنے ہی غمگین ہیں، آپ کتنے ہی رنجیدہ ہیں، آپ کتنے ہی کمزور ہیں، جب روح کو آپ اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں تو روح آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آپ بکھرے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ایک جان کرتا ہے۔ آپ خدا سے دور ہیں، وہ آپ کو خدا کے ساتھ قائم کر دیتا ہے۔ آپ خدا کا نام لینے سے شرماتے ہیں، وہ آپ کی زبان کو کھولتا ہے تاکہ آپ خدا کی گواہی دے سکیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے دعا نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کا منہ کھلے، آپ کی زبان سے خدا کا نام لیا جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح کئی زندگیوں کے اندر گنگی بدروہیں کام کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص خاموش تھا، گنگا تھا، یسوع مسیح کے پاس لایا گیا دعا کرنے کے لیے، تو یسوع مسیح نے دیکھتے ہی اسے یہ نہیں کہا کہ اس کی زبان کھل جائے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے اس روح کو ڈانٹا جو اس کے اندر تھی، جو بری روح اس کے اندر تھی، اس کو ڈانٹا، وہ اس کے اندر سے نکل گئی اور وہ گنگا بولنے لگا۔ جب ہم دعا نہیں کر سکتے، گیت نہیں گا سکتے، خدا کی گواہی نہیں دے سکتے، حمد و ثنا نہیں کر سکتے، تو سمجھ لیں کہ گنگی بدرو آپ کے اندر ہے، اور اس کا نکلنا آپ کی زندگی سے بڑا ضروری ہے۔ اور جب تک وہ نہیں نکلے گی آپ یسوع مسیح کی گواہی نہیں دے سکتے، آپ اس کی حمد و ثنا نہیں کر سکتے، آپ نہیں بتا سکتے کہ اس نے آپ کے لیے کیا 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 ہے۔ کیسے ہوگا؟ جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا، جب خدا کا روح آپ کو قائل کرے گا کہ تجھے بولنا ہے۔ نیکودیمس بھی پہلے گنگا رہنا چاہتا تھا نا، اس کے اندر بھی ایک روح کام کر رہی تھی کہ یسوع کے ساتھ بھی تعلق بہتر رہے اور یہودیوں کے ساتھ بھی تعلق بہتر رہے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یسوع جی نے کہا کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی خدمت میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جڑے کرسمس تے دیکھ دیندے نے، پر ایک نہیں دو دیندے نے۔ ایک دفعہ کرسمس تے ایک گھر نے مینوں اپنے گھر بلایا تے آکھن لگے بھئی بھائی صاحب کل نا دعائے عبادت تو بعد گھر دیکھ پکانی۔ جب میں کسی اور چرچ میں عبادت کے لیے جا رہا تھا، جاتے جاتے میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ دو دیگیں پک رہی ہیں،
میں آخیا اور ایک مٹھی ایک لوڑی ہے. جب میں واپس آیا عبادت کے بعد ان کے گھر دعا کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا دیگ ایک ہی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. تو میں انہوں آخیا میں پا دوجی دیگ کتنے گئی ہے؟ میں دیکھ جا کی انہوں نے کہا کھیر ہے جی. تو میں دوجی چ کی سی وہ بھی کھیر ہی سی. تو میں وہ کتنے جائے ادھر باہر تے کل دیتی ہے. بھائی صاحب نے سکھنا جو سکھی سی کہ ایک گرجے دیا گے ایک دربار تے دیا گے. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ کام ہے جس سے خدا کو سخت نفرت ہے. ڈبل مائنڈڈ رہنا، دو خداؤں کی خدمت کرنا، دو رستوں پر چلنا، دو کشتیوں میں سوار ہونا. دو کشتیوں کا سوار کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی بھائی یہ بھی پھر دربار تے لے جا تے یا وہ بھی چوک کے واپس لیا، کیونکہ میں تے ایک ٹائم ایک خدا کی دعا کر سکنا. جی تیرے دل چ دو مراداں نے تو پتہ نہیں تیری کیڑی پوری ہونی ہے، مینوں یہ نہیں پتا. پر میں تینوں دسنا چاہنا کہ کوئی بھی پوری نہیں ہونی، کیونکہ تو خدا نو چھڈ کے زندہ خدا نو چھڈ کے تے تو انہاں پیچھے جانا پیا جڑے آپ مٹی دے تھلے پے. جو خود مٹی کے نیچے ہیں وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کہ دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا. دے وہی سکتا ہے جو قبر میں رکھا گیا مگر قبر اس کو اندر نہ رکھ سکی. وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. یسوع مسیح دے سکتا ہے. اس سے مانگیں گے وہ دے سکتا ہے، برکت بھی دے سکتا ہے، زندگی بھی دے سکتا ہے. اور وہ اس لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. یسوع مسیح کہتے ہیں جس طرح موسیٰ نے سانپ پیتل کا سانپ بنا کے اونچے پر لٹکایا، اسی طرح ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا. وہ بھی صلیب پر لٹکایا جائے گا تاکہ جو بھی اس کو دیکھے نجات پائے. اب ہمارا کام اتنا سا ہی ہے، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. جو اس کو دیکھے. اب خدا نے اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ جب تمہیں سانپ کاٹے تو جو موسیٰ نے سانپ بنا کر گلی پہ لٹکایا ہے اگر فوراً اس کو دیکھ لو گے تو بچ جاؤ گے. کیا کرو گے فوراً؟ یہ نہیں کہا تھا کہ بھاگ کر جانا اس کے پاس، وہاں جا کے کچھ کرنا، قربانی کرنا. تو پھر نہیں کہا فقط اس کو دیکھ لینا. بڑا آسان تھا نا اور لوگ بچے. یسوع سے کہتا ہے اسی طرح ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ سانپ اور یسوع مسیح کی کیا مماثلت ہے. یسوع مسیح کو سانپ کے ساتھ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کیوں تشبیہ دی؟ تو یاد رکھیں گے یسوع مسیح نے اس لیے اپنے آپ کو کہا کہ جس طرح سانپ لٹکایا گیا تھا ابن آدم میں لٹکایا جائے گا، کیونکہ وہ جو سانپ تھا اس کو دیکھ کر لوگ احساس کرتے تھے، لوگ یاد کرتے تھے کہ ہمارے گناہ کے باعث ان سانپوں نے ہمیں کاٹا تھا. اب یہ سانپ اونچے پہ لٹکا دیا گیا ہے، اب اس کا ظاہر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اب جب خداوند یسوع مسیح صلیب پہ لٹکا تو بائبل یہ کہتی ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا. گناہ آلودہ جسم کی صورت میں وہ صلیب پر لٹکایا گیا. اب جب ہم صلیب کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا یاد کرتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا کے حقدار ہم تھے. یہ جو گناہ میرا یسوع مسیح لے کر صلیب پر چڑھ گیا ہے اس کی سزا مجھے ملنی تھی. میں نے مصلوب ہونا تھا، میں نے موت کا شکار ہونا تھا، لیکن اس موت کو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا اور مجھے زندگی بخش دی. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے مجھے زندگی بخشی اپنی موت کے وسیلے سے. اس نے اپنی موت سے میری موت کو شکست دی، میری موت کو ہرا دیا. اس نے خود قبر میں جا کر میری اور آپ کی قبر کو شکست دی، ہرا دیا. اس لیے اب ہم جانتے ہیں کہ نہ قبر ہمیں اپنے اندر رکھ سکتی ہے اور نہ موت ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے. اب نہ گناہ ہم پر غالب آ سکتا ہے اور نہ ابلیس ہمیں اپنے شکنجے میں رکھ سکتا ہے، بلکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے روح القدس کے وسیلے سے ہم آزاد ہوئے ہیں. ہم نے رہائی پائی ہے، ہم نے نئی زندگی پائی ہے. اب ہم پرانے نہیں بلکہ نئے مخلوق ہیں. اب اگر نئی مخلوق ہیں تو ہمیں نئے مخلوق کی طرح چلنے کی ضرورت ہے. نیا مخلوق
किस तरह चलता है? रूह की हदायत से। अब रूह ये नहीं कहता कि फिर से बदी करो, रूह ये नहीं कहता कि अपने भाई से नफरत रखो, रूह ये नहीं कहता कि रियाकारी से चलो, रूह ये नहीं कहता कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो, रूह ये नहीं कहता कि खून करो, रूह ये नहीं कहता कि किसी का दिल दुखाओ। रूह क्या कहता है? कहता है कि जिस तरह खुदा ने तुझसे मोहब्बत रखी है, तू भी अपने भाइयों से मोहब्बत रख। यूहन्ना कहता है अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से नफरत रखता है, अदावत रखता है, तो वो कौन है? वो झूठा है, बल्कि अपने बाप इब्लीस से, क्योंकि इब्लीस झूठ बोलता है, वो झूठ का बाप है। तो जो शख्स ये कहता है मैं खुदा तो उसे बहुत प्यार करता हूं और अपने भाई से बेहद नफरत करता है, वो झूठा है। इब्लीस उसकी जिंदगी में काम करता है। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को रूहुल कुदस के सुपुर्द करें। हम रूहुल कुदस की रहनुमाई और उसकी हिदायत से चलना शुरू करें। हम रूह से दरख्वास्त करें, खुदा पाक रूह, तूने इंसान को दानिश और हिकमत बख्शी है ताकि वो सही और गलत में फर्क जान सके। मुझे तौफीक अता फरमा कि आज से मैं सही और गलत का फर्क करके जान सकूं। आज से मैं उस रास्ते पर चलूं जहां तू चलाना चाहता है। आज से मैं तेरी मदद और तेरी रहनुमाई से चलूं ताकि मेरी जिंदगी गवाही का वसीला हो। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और कलाम की बातों के लिए शुक्रगुजारी करें। जिस किसी को खुदा का रूह कायल करता है वो दुआ में रहनुमाई करे।